آپ کی خدمت میں مدنی ریکارڈنگ سینٹر کی طرف سے تیار کی گئی ہے۔ ملنے کا پتہ مدنی ریکارڈنگ سینٹر، فاطمہ پلازا، دکان نمبر 3، بلاک 7، فیڈرل بی ایریا، نزد تبلیغی مرکز مدنی مسجد کراچی۔ فون 633360۔ اما بعد، میرے بھائی اور دوستو، صرف ایک اللہ وہ ذات ہے جو ہر قسم کے حالات سے، تغیر اور تبدل سے پاک ہے۔ نہ اس پہ کوئی حال آتا ہے، نہ اس پر کوئی زمانہ آتا ہے، نہ اس پر کوئی وقت آتا ہے۔ وہ وقت کی گردش سے اوپر ہے، حالات کی پکڑ اور جکڑ سے ماورا ہے۔ زمانے کی تبدیلیاں اس پہ اثر انداز نہیں ہوتی، موسموں کا ہیر اور پھیر اس کی ذات پہ کوئی اثر نہیں کرتا۔ باقی ساری کائنات پر وقت بھی آتا ہے، حالات بھی آتے ہیں، زمانے کی گردش اثر انداز بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ ماضی، مستقبل، حال، مکان، زمان، یہ ساری چیزیں اس کی ذات سے خارج ہیں۔ لا یعویہ مکان، کسی مکان میں نہیں سماتا۔ لا یشتمل علیہ زمان، کسی زمانے میں نہیں آتا۔ لا تغیر الحوادث، حالات و واقعات اس پر اثر نہیں کرتے، حالات واقعات کے غلام ہیں اور اس کے تیروں کا ہم شکار ہیں۔ انسان پر کبھی قوت کا حال، کبھی ضعف کا حال، کبھی بیماری کا حال، کبھی صحت کا حال، کبھی عزت، کبھی ذلت، کبھی محبت، کبھی نفرت، کبھی گمنامی، کبھی شہرت، کبھی بلندی، کبھی پستی، کبھی عروج، کبھی زوال، کبھی جنگ، کبھی امن، کبھی مہنگائی، کبھی ارزانی، کبھی ذلتیں، کبھی عزتیں، کبھی گرمی، کبھی سردی، کبھی خزاں، کبھی بہار، کبھی زندگی، کبھی موت، کبھی شادیاں، کبھی نوحے۔ یہ انسان کے حالات ہیں۔ اللہ ہر حال سے پاک ذات، سب کچھ اسی سے ہے اور وہ کسی سے نہیں ہے۔ یہ سب کچھ اسی سے ہے، وہ کسی سے نہیں ہے۔ وہ قاسم ہے، تقسیم کرنے والا ہے۔ وہ باعث ہے، مبعوث نہیں۔ سب کچھ اس نے بنایا ہے، اسے کسی نے نہیں بنایا۔ سب کچھ اس کی ذات سے ہے، وہ کسی کی ذات سے وابستہ نہیں۔ اس کا ارادہ یہ ساری کائنات کا وجود ہے۔ اس کا ارادہ نہ ہو تو کوئی کچھ نہ ہو۔ جو جہاں پر ہے وہ اس کے ارادے سے ہے، جو جس شکل میں ہے وہ اس کے ارادے سے ہے، جو جس کیفیت میں ہے وہ اس کے ارادے سے ہے، جو جہاں باقی ہے وہ اللہ کے ارادے سے ہے، جو جہاں فنا ہوا وہ اللہ کے ارادے سے ہے، جہاں کہیں کسی چیز کو وجود ملا ہے اللہ کے ارادے سے ہے۔ کوئی چیز فنا کے اندھیروں میں گم ہو گئی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ہے۔ کسی چیز میں نفع کی شکلیں ہیں تو وہ اللہ کا ارادہ ہے، نقصان ہے تو وہ اللہ کا ارادہ ہے۔ پانی کے ایک قطرے کے لیے سبق منہ کھولتا ہے، سیپ کا منہ کھولتا ہے، اس کے اندر قطرہ جاتا ہے، اللہ اس سے موتی بنا دیتا ہے۔ اسی قطرے کے لیے سانپ منہ کھولتا ہے اور اس کے منہ میں وہ قطرہ جاتا ہے تو وہ زہر بن جاتا ہے۔ اس اللہ کی کاریگری ہے جو ایک ہی قطرے کو زہر کی شکل میں بدلتا ہے، اسی قطرے کو موتی کی شکل میں بدلتا ہے۔ سب میرے اللہ کی
وہی ہے جس کی نہ کوئی ذات کی حد ہے، نہ کوئی صفات کی حد ہے، نہ کوئی قدرت کی حد ہے، اور نہ کوئی طاقت کی حد ہے۔ ہم کمزور بھائی، بیماری آئی تو گرے پڑے، صحت آئی تو تکبر میں آ گئے، پیسہ آیا تو آپے سے باہر نکل گئے، فقر آیا تو امیدیں توڑ بیٹھے، عزت ملی تو گردن میں سلاخیں پڑ گئیں، ذلت آئی تو اپنے آپ کو ہی مارنے کے ڈرتے ہو گئے۔ ان الانسان خلق ہلوعا، یہ انسان بڑا ہی بے صبر ہے۔ اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا، میں دے دوں تو واپس سے باہر ہوتا ہے، جب اکٹھے کرنے کے چکر میں ہوتا ہے، اور روک لے تو پھر ہائے ہائے کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس اللہ نے جو بزرگ و برتر ذوالجلال والاکرام ہے، جس طرح اس کائنات کو بنایا ہے، اسی طرح وہ اس کائنات سے مٹانے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ روزانہ کائنات مٹ رہی ہے، روزانہ کائنات مٹ رہی ہے۔ انسان کائنات کا ایک حصہ ہے، وہ مرتا ہے تو کائنات کا ایک حصہ ختم ہو گیا۔ یہ درخت ایک کائنات کا حصہ ہے، وہ جلتا ہے تو کائنات کا ایک حصہ ختم ہو گیا۔ روزانہ موت کا عمل جاری ہے، چھوٹی قیامت روزانہ آ رہی ہے۔ پانی کا ریلا ہے، 100 آدمی مر گئے، ان کے لیے تو قیامت قائم ہو گئی۔ ایک قیامت اس ساری کائنات کے لیے طے ہے، جب اللہ سب کو مار کے مٹا کے ختم کر دے گا۔ پھر ایک دن اس کے دوبارہ زندہ کرنے کا طے ہے، جہاں سے زندگی کی ابتدا ہوگی۔ آپ اس زندگی میں غور کریں گے، اتنی بے مقصد، اگر اس کے ساتھ آخرت کو نہ جوڑا جائے تو یہ اتنی بے مقصد اور بے معنی زندگی ہے کہ انسان محنت کرتے 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 جب اپنی محنت سے لینے کا وقت آتا ہے تو زندگی کا اکثر حصہ بیت چکا ہوتا ہے اور شام کا اندھیرا نظر آ رہا ہوتا ہے، زندگی کی شام واضح ہو چکی ہوتی ہے۔ اکثر نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھتے بھی ہوں گے، کچھ دکانوں پہ ہوں گے، یہ عمر کے اس حصے میں کہ ہم مال کمائیں گے، پیسہ آئے گا، پھر ہم بڑا اعلیٰ گھر بنائیں گے، بڑی اعلیٰ سواریاں رکھیں گے، خوبصورت لڑکی سے شادی کریں گے، بڑے لوگوں سے تعلقات بنائیں گے۔ یار انسان کے اندر کی دل چیر کے دیکھو تو 99.99% میں یہی تمنائیں اور یہی ولولے ہیں جو بگولے کی طرح اٹھتے ہیں۔ لیکن بڑی حسرتوں کی بات ہے کہ جب یہ سب کچھ حاصل کر کے وہ اپنے آپ کو منزل پہ پہنچا ہوا سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں ہمارا مقصود حاصل ہو گیا، اب ہم اطمینان کی زندگی گزاریں گے۔ اول تو اطمینان اس راستے میں ہے نہیں، ہم فرض کرتے ہیں ان کو اطمینان مل گیا، تو بھی اس میں وہ 5 دہائیاں گزار چکے ہوتے ہیں۔ اکثر 45-50 کے پیٹے میں جا کر یہ سب کچھ ملتا ہے، اور جب 40-50 برس گزر چکے ہوتے ہیں تو ادھر سورج زندگی کا پیلا پڑنا شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ تو یہ کیا محنت ہے؟ جب کچھ فوجی حضرات کرتے تھے ان سے ہی میں نے ایسے عرض کیا کہ ہر لیفٹیننٹ کی تمنا ہوتی ہے کہ میں لیفٹیننٹ جنرل بن جاؤں، کم از کم لیفٹیننٹ جنرل تو ضرور بن۔ سارے تو بنتے نہیں، تھوڑے بھی بنتے ہیں، جو بنتے ہیں وہ 27 سال 25 سال کی جان توڑ محنت کے بعد بنتے ہیں۔ 25 برس کی محنت کا صلہ کیا ہے؟ 3 سال، صرف 3 سال۔ 25 سال کی مشقتیں اٹھا کر جب وہ اس مسند پہ بیٹھتے ہیں کہ اب ہم جنرل ہیں، جرنیل ہیں، اور ہمارے اشارے سے گردنیں خم ہوتی ہیں اور ہمارے اشارے سے قدم اٹھتے اور ہٹتے ہیں، وہ اتنی مختصر بہار ہوتی ہے
کہ 3 سال کے بعد وہ دیکھو حسرتیں لیے ہوئے اپنے گھروں کو سدھار رہے اور ساری عزتیں خاک میں مل گئیں. آج ہماری تعریف کر رہے ہیں جیسے ہمیں کوئی نہیں پوچھتا، آج انہیں بھی کوئی نہیں پوچھتا. صبح ویسٹریج پنڈی میں چلے جاؤ، سینکڑوں جرنیل چھڑیاں لے کے صبح کی سیر کر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا بھی کوئی. کرتے ہیں خار میر کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی. کبھی یہ وہ تھے کہ ان کے لیے ہٹو بچوں کے شور تھے، آج پوچھنے والا ہی کوئی نہیں. 25-26 سال زندگی کا بہترین زمانہ ایک منزل تک پہنچنے کے لیے گزارا، اور اس منزل پر 3 برس بھی مشکل سے بیٹھنا نصیب ہوا. اچھا گھر جاؤ. تو یہ کیا زندگی ہے اگر اس کے ساتھ آخرت کا تصور نہ ہو کہ ساری محنتوں کی واپسی جب شروع ہوتی ہے تو ساتھ زندگی کی بھی واپسی شروع ہو جاتی ہے. اچھا فرض کرو اگر کسی بچے کو بچپن سے دولت مال ملک ملا، حشم قدم ملے، اس کی بھی کتنی بد نصیبی ہے کہ اس کے پاس بھی اپنی ساری لذتوں سے نفع اٹھانے کے لیے صرف 60-70 سال کی زندگی ہے. 60-70 سال کی ہم ایک زیادہ سے زیادہ زندگی کا تصور کر سکتے ہیں، اتنی ہے. اس کے بعد یہ بھی انہی اندھیر ملک میں، اسی اندھیر ملک میں جا کے سو جائے گا جہاں ریڈی چلانے والا سو گیا، وہیں جا کے یہ کروڑوں کے گھر میں رہنے والا بھی جا کے سو جائے. تو لہذا آخرت کو ساتھ ملائے بغیر زندگی کا کوئی تصور نہیں، زندگی کی کوئی لذت کوئی نہیں. ساری خوشیاں اور سارے مزے بیکار ہیں. موت کا جھٹکا جب آتا ہے ساری خوشی نہیں. تو بھائی اور اللہ نے موت کے بعد ایک زندگی رکھی ہے آخرت جو اصل ہے. اس میں جو بازی جیت جائے گا وہ ہے اصل کامیاب، اور اس میں جو بازی ہار جائے گا وہ ہے اصل ناکام. یہ بات میں صرف اتنی آج بات میں نے آپ سے کرنی ہے، اللہ ہمارے دل میں بیٹھا دے کہ اصل کامیاب کون ہے. اور قرآن پاک نے اس مضمون کو جس خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے اور جس اہتمام سے اس مضمون کو بیان کیا ہے، کس کو کامیابی ناکامی، کامیابی ناکامی، کامیاب کون ناکام کون، کامیاب کون ناکام کون، اس کو قرآن نے پھیرایا ہے اپنے آیات میں، سپاروں میں، سورتوں میں مختلف انداز سے. کیونکہ یہ وہ مضمون ہے جس میں اکثریت فیل ہے. وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اس میں اکثریت ناکام ہے اور فیل ہے. وہ دنیا کی زیب و زینت اور رنگ اسی کی بہاروں کو کامیابی سمجھتے ہیں. تو بھائیو یہ تھوڑی سی بات ہے، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھا دے کامیاب کون ہے. دیکھو موت سب کو برابر کر دیتی ہے. اس نے بڑی کامیاب زندگی گزاری. کیا کامیاب زندگی گزاری؟ عزت پائی، شہرت پائی، دولت پائی، اس کو کہتے ہیں وہ کامیاب زندگی گزار گیا. اس نے بڑی ناکام زندگی گزاری. کیا مطلب؟ نہ پیسہ دیکھا، نہ عزت دیکھی، نہ شہرت دیکھی، نہ دولت دیکھی. یہ ناکام زندگی، وہ کامیاب زندگی. میرے بھائیو یہ یہود کا ذہن ہے جو ہمارے اندر بھی آ چکا ہے. بڑے درد کی بات ہے. یہ دل کے وہ زخم ہیں، پتہ نہیں کب جا کے ان کا علاج ہو، اور کب تک ہم ان اندھیروں میں بھٹکتے پھریں گے. جہاں منزل نہیں ادھر کو دوڑ لگا رہے. ساری زندگی کی محنت کے بعد جسے پتہ چلے کہ میں جہاں پہنچا ہوں وہ میری منزل نہیں ہے، اس کی حسرتوں کو کون دیکھے گا. میں اسکول میں پڑھتا تھا لاہور، تو میرا کلاس فیلو تھا گجرات کا، چیلیاں والے کے زمینداروں کا بیٹا تھا. ایک ہی کمرے میں ہم رہتے. پھر میٹرک کے بعد وہ فیصلہ آباد آ گیا، ہم نہیں لاہور میں تھے. پھر اس کے بعد ہماری ملاقات نہ ہوئی، یعنی 69 سے جو ہم جدا ہوئے.
پھر جا کر میری اس سے کہیں ملاقات ہوئی 91-92 میں جا کر. مجھے پتہ چلا وہ بہت بڑا کاروباری بن چکا ہے. میں اس سے ملنے کے لیے گیا تو یہ کوئی ہماری 25-26 سال کے بعد کی ملاقات تھی. میرا تو سارا حلیہ بدل چکا تھا، لیکن اس نے مجھے پہلی نظر میں ہی پہچان لیا. یہ اندر لے گیا. کہنے کا ایک زمانہ تھا جب میرے پاس نہ پیسہ تھا نہ عزت تھی. میں یہ سمجھتا تھا کہ میری زندگی کا مقصد عزت اور پیسہ ہے اور شہرت. تو میں نے 25 سال زندگی کے اس پر لگائے. تو آج میرے پاس عزت بھی ہے، دولت بھی ہے، شہرت بھی ہے. لیکن تم میری حسرتیں کیا سمجھو گے کہ 25 برس کی محنت کے بعد جسے میں نے منزل سمجھا تھا، جب میں وہاں پہنچا تو مجھے پتا چلا کہ یہ میری زندگی کا مقصد غلط ہے. یہ نہیں ہو سکتا، میرا انتخاب غلط ہو گیا. یہ محنت رائے گاں چلی. اگر زندگی کا مقصد یہی ہے تو اس سے بیکار مقصد کوئی نہیں. یہ سب کچھ لینے کے بعد ایک شخص اپنی محنت کو یوں ٹوٹتا دیکھ رہا. کہنے لگا پھر میں بہت پریشان ہوا کہ میرا کیا مقصد، میری زندگی کا کیا مقصد. مجھے اس کا پتہ نہیں تھا کہ میرا مقصد کیا ہے. جس کا میں نے انتخاب کیا وہ غلط ہے، غلط نکلا. جو ہے اس کا پتہ کوئی نہیں. محنتیں کرنے کے بعد، منزل پہ پہنچنے کے بعد جب پتہ چلے کہ یہ تو منزل نہیں ہے، کہیں اور آ گئے، ان کی حسرتوں کا کیا حال ہوگا. اور بر صغیر کا جو دنیاوی اعتبار سے کامیاب وزیر اعظم تھا جواہر لال نہرو، اس کی ڈائری آپ کو سناؤں، اس کی اپنی تحریر کہ میں ایک سیاستدان ہوں اور سیاست کے جھمیلوں سے بہت کم مجھے فرصت ملتی ہے. جب کبھی فرصت ملتی ہے تو یہ سوچتا ہوں کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے. اس لیے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ تو یقیناً میری زندگی کا مقصد نہیں ہے. جو ہے اس کا مجھے پتہ نہیں. یہ وہ سیاستدان ہے جس نے 18-19 برس پورے ہندوستان پہ حکومت کی. یہ وہ کہہ رہا ہے کافر ہو کر. اب ان مسلمان سیاستدانوں کو کون سمجھائے جو سیاست کے پیچھے اپنا دین بیچے بیٹھے. ان حکمرانوں کو کون سمجھائے جو اپنی بازی ہار رہے ہیں. اگر اسی ڈگر پہ چلتے رہے، انہوں نے توبہ نہ کی تو یہ بازی ہار گئے. ان تاجروں کو کون سمجھائے جو پیسے کے پیچھے دوڑ لگا رہے ہیں، یہ بازی ہار چکے ہیں. ان افسروں کو کون سمجھائے جو دولت کے پیچھے اندھے ہوئے پھر رہے ہیں اور اقتدار کی چمک نے ان کی آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی ہے کہ یہ میرے بھائیوں ہائے ہائے اس کمپنی میں پیسے لگا رہے ہیں جو کمپنی ڈوب رہی ہے. یہ اس کشتی پہ سوار ہو رہے ہیں جس کے پینڈے میں چھید ہی چھید ہیں. اس لیے اللہ نے اس مضمون کو بڑی وضاحت سے بیان کیا ہے. آپ برائے مہربانی اس کو تھوڑا سا دھیان سے سن لیں. جس سے اللہ کامیاب کہے گا وہ ہے کامیاب، جس سے اللہ ناکام کہے گا وہ ہے ناکام. اس مضمون میں کروڑوں اربوں انسانوں نے دھوکہ کھایا، فیل ہو گئے. اللہ نے جب قرآن اتارا تو اس کے لیے قرآن کو کے مضامین میں اس کو پھیلایا. لیکن ایک جگہ جس طرح اللہ نے اس کو بیان کیا ہے، میں صرف وہ ایک جگہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی ضرورت کوئی نہیں. اس کا کلام بے عیب ہے، بے ریب ہے. نہ اس میں کوئی عیب ہے نہ اس میں کوئی ریب ہے، یعنی نہ اس میں کوئی عیب نقص ہے نہ اس میں کوئی شک ہے. قسم اٹھائی جاتی ہے جب اگلے کو شک ہو تو آپ کہتے ہیں آپ قسم اٹھا کے اس کے شک کو دور کرتے ہیں. قسم اٹھائی جاتی ہے جب اگلے کے پاس گواہ نہ ہو تو آپ قسم اٹھا کے اپنی برات، اپنی پاک دامنی کو ظاہر کرتے ہیں. اللہ کو کسی قسم کے اٹھانے کی ضرورت کوئی. اس کا کلام، اس کی بات، وہ میرے بھائیوں نہ کسی گواہ کی محتاج ہے، نہ کسی قسم کی محتاج ہے، نہ کسی دلیل کی محتاج. اس کے باوجود اللہ نے قرآن میں قسمیں بھی کھائی ہیں
گواہ بھی پیش کیے ہیں، دلائل بھی دیے ہیں. کہیں ایک قسم ہے، کہیں 2 قسم ہے، کہیں 3 قسم ہے، کہیں 4 قسم ہے. جہاں قسمیں بڑھ جاتی ہیں وہاں آگے مضمون طاقتور ہوتا ہے، جہاں قسم بڑھتی ہے وہاں آگے مضمون طاقتور ہوتا ہے. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، یہاں 4 قسمیں اللہ نے اٹھائی ہیں. کس پر؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو سب سے بہترین قوام میں پیدا کیا ہے. اور آگے سارے مضمون پر. والفجر ولیال عشر والشفر والوتر واللیل اذا یسر، یہاں اللہ تعالیٰ نے 5 قسمیں اٹھائی ہیں. واللیل اذا یغشا والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى. یہ میں تھوڑا آپ کو نمونے عرض کر رہا ہوں. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، لا اقسم بيوم القيامة ولا اقسم بالنفس اللوامة والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا او نذرا. یہ اللہ تعالیٰ قسمیں اٹھا رہا ہے. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا. یہ ساری قسمیں ہیں. آگے مضمون بڑا اہم ہوتا ہے. اسی طرح ایک مضمون ہے کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھائی ہیں. لیکن یہاں نہ 1 ہے، نہ 2 ہے، نہ 4 ہے، نہ 5 ہیں. یہاں کٹھی 7 قسمیں اللہ نے اٹھائی ہیں جو پورے قرآن میں کہیں بھی جمع نہیں. 7 قسمیں اکٹھی پورے قرآن میں کہیں نہیں. 7. اگر عطف اور معطوف کو الگ الگ کر دیا جائے تو پھر یہ 11 قسمیں ہیں. 11. اور اگر اکٹھا کیا جائے، اکٹھا ہی اکثر میں رکھا ہے، تو پھر یہ 7 قسمیں ہیں. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها. یہاں تک یہ 7 قسمیں ہیں. قسم ہے مجھے سورج کی اور اس کی روشنی کی. والقمر اذا تلاها، قسم ہے مجھے چاند کی جو اس کے پیچھے آتا ہے. والنهار اذا جلاها، قسم ہے مجھے دن کی. واللیل اذا یغشاها، قسم ہے مجھے رات کی. والسماء وما بناها، قسم ہے مجھے آسمان کی اور اس کے بنانے والے کی. والارض وما طحاها، قسم ہے مجھے زمین اور اس کے بچھانے والے کی. ونفس وما سواها، قسم ہے مجھے تمہاری جان کی اور تمہاری جان کے بنانے والے کی. 7 قسم. 7 اپنی قسم بھی آگے آتے اپنی قسم بھی. سورج کی، آسمان کی قسم، اس کے بنانے والے کی قسم، یعنی خود اپنی. زمین کی قسم، اس کے بنانے والے کی قسم. تمہاری قسم، تمہارے بنانے والے کی قسم. 7 قسمیں اٹھانے کی اللہ کو ضرورت کیا ہے کہ اس مضمون میں اکثر لوگ فیل ہیں اور آج بھی فیل ہیں. سارے پرچے کالے ہوئے پڑے ہیں. لہذا اس پر آگے اللہ نے بات سنائی. کیا؟ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. اے میرے بندو، مجھے سورج کی قسم، مجھے چاند کی قسم، مجھے دن کی قسم، مجھے رات کی قسم، مجھے آسمان اور اس کے رب کی قسم، مجھے زمین اور اس کے بچھانے والے کی قسم، مجھے تمہاری جان اور تمہاری جان کے رب کی قسم. کامیاب وہ ہے جس نے اپنے نفس کو پاک کیا اور ناکام وہ ہے جس نے اپنے نفس کو گناہوں میں ڈبو دیا. یہ ایک مضمون ہے، یہ ایک فقرہ ہے، یہ ایک ذہن اللہ دے رہے ہیں. اس پر اللہ نے اتنی قسمیں اٹھائی ہیں. پھر یہ قسمیں ان چیزوں کی اٹھائی ہیں جو چشمدید گواہ ہیں. قسم ہو تو گواہ کی ضرورت نہیں ہوتی. گواہ ہو قسم نہیں ہوگی، قسم ہوگی گواہ نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی قسمیں اٹھائی ہیں کہ جو گواہ بھی ہیں. بات کو 2 طرح سے پکا کر دیا. قسم بھی اٹھائی، گواہ بھی پیش کیے.
سورج کی قسم، ساتھ سورج گواہ بھی ہے. سورج نے اپنی بوڑھی آنکھوں سے دیکھا ہے قوموں کو برباد ہوتے ہوئے، آباد ہوتے ہوئے. اس نے دیکھا ہے کہ کس طرح کوئی کامیاب ہوتا ہے، کیسے کوئی ناکام ہوتا ہے. چاند نے اپنی کمزور روشنی کے باوجود دیکھا ہے رات کے اپنی چاندنی میں قوموں کو ہلاک ہوتے ہوئے اور غضب کے فیصلے اترتے ہوئے. پتھروں کی بارش بھی دیکھی، سفینے کا تیرنا بھی دیکھا، سمندر کا پھٹنا بھی دیکھا اور فرعون کا غرق ہونا بھی دیکھا. پھر اس آسمان نے کیا نہیں دیکھا؟ جو دن میں ہوا وہ بھی دیکھا، جو رات میں ہوا وہ بھی دیکھا. سورج نے دن کی گواہی دی، چاند نے رات کی گواہی دی، اور آسمان نے اور زمین نے دن اور رات کی گواہی دی. کیونکہ آسمان نے اپنی چھت سے دیکھا کہ یہ ہو گیا، زمین نے اپنے کلیجے سے دیکھا کہ یہ ہو گیا، کہ یہ قوم میرے اندر گئی، یہ قوم عزت کی چوٹیوں پہ پہنچی، یہ لوگ کامیاب ہوئے، یہ ناکام ہوئے، انہوں نے عزت پائی اور یہ ذلیل ہوئے، یہ ہلاک ہوئے، یہ کامیاب ہوئے، یہ اللہ کے محبوب بنے، یہ اللہ کے ہاں مردود ہوئے. چشم دید گواہ ہے. زمین پر قوموں کی تاریخ نقش ہے. اور پھر جان تو خود گواہ ہے کہ جب کوئی جان مرتی ہے تو وہ خود گواہ ہو جاتی ہے کہ میں کامیاب ہوں کہ ناکام ہوں. مرنے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہاں جا رہا ہوں، جنت میں جا رہا ہوں یا دوزخ میں جا رہا ہوں. جانے والے بتا گئے کہاں جا رہا ہے. اس وقت ہر انسان خود اپنے کیے پہ گواہ بن جاتا ہے. کیونکہ جو آنکھ کی پتلی پھرتی ہے اور عالم آخرت سامنے آتا ہے، اگر جنت کے فرشتے آئے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے میں کامیاب ہوں، اگر جہنم سے فرشتے آئے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے میں ناکام ہوں. اور میرے بھائیوں، ہر نفس اس وقت اپنی کامیابی اور ناکامی کا چشمدید گواہ بن جاتا ہے. یہ سورت اتنی عظیم الشان ہے کہ اس کے بارے میں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من قرأ سورۃ الشمس فكأنما تصدق بكل ما طلعت عليه الشمس. پوری دنیا کا صدقہ کرنے پہ جو کچھ اجر ملے گا اللہ کے دربار سے، اس سورت کے ایک دفعہ پڑھنے سے اتنا اجر ملے گا. چھوٹی سی سورت ہے، اس نے پورے قرآن کے مضمون کو اپنے اندر سمو لیا ہے. سورج کی قسم گواہ ہے، چاند کی قسم گواہ ہے، دن کی قسم یہ گواہ ہے، رات کی قسم یہ گواہ ہے، آسمان کی قسم یہ گواہ ہے، زمین کی قسم یہ گواہ ہے، تمہاری جان کی قسم یہ گواہ ہے. کس بات پر؟ قد افلح من زکاہا، جس نے نفس کو پاک کر لیا گناہوں سے یہ کامیاب ہو گیا. وقد خاب من دساہا، جس نے نفس کو دبو دیا گناہوں میں یہ ناکام ہو گیا. پھر اتنی بات ختم نہیں کی. دیکھو گواہ لائے، قسمیں اٹھائیں، دلیل پیش کی، تینوں کام کیے. تینوں کا محتاج ہے، نہ گواہ کا، نہ قسم کا، نہ دلیل کا. لیکن اس صورت میں نے تینوں کام کیے. قسمیں اٹھائیں، گواہ پیش کیے، پھر دلائل دی جائیں. جب چشمدید گواہ آ جائیں تو دلائل سارے کھڑے کے دھرے رہ جاتے. لیکن میں نے پھر دلائل پیش کی، دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. پھر میں دلیل دی. کس بات؟ كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. اے میرے بندو، نہ تم میری قسمیں مانو نہ تم میرے گواہ مانو تو چلو اپنے جیسی ایک قوم کا قصہ سن لو. چلے جاؤ تبوک میں، چلے جاؤ، دیکھو ایک قوم تمہارے جیسی آباد تھی، تم سے زیادہ طاقتور، خوبصورت، تم سے زیادہ جمال و کمال والے، تم سے زیادہ جاہ و جلال والے، تم سے زیادہ شان و شوکت والے، پہاڑوں کے ایسے نقش و نگار جو آج بھی انسان کی نظروں کو کھینچ لیتے ہیں اور ایسے دل فریب ہیں کہ انسان کھڑا ان کو دیکھتا رہ جاتا ہے، حیران ہو جاتا ہے ان کو دیکھ کر. اتنے ہزاروں برس کے بعد بھی اپنی کشش کو برقرار رکھے ہوئے ہیں. کئی قوم یہاں آباد تھی، انہوں نے اپنی سرکشی کی وجہ سے میرے نبی کو جھٹلا دیا، اپنے آپ کو گناہوں میں ڈبو دیا، اپنے
آپ کو گناہوں سے پاک نہ کیا بلکہ گناہوں میں ڈبو دیا. اللہ کے نبی نے ان کو سمجھایا بجھایا. اونٹنی ان کو نشانی ملی تھی, انہوں نے اس کو مار دیا کاٹ دیا تو پھر اللہ نے ان پر عذاب کا نقارہ بجا دیا. یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا, جس دن کوئی کسی کے کام نہ آئے گا. قل ان الاولین والآخرین لمجموعون, آج تم اول اور آخر سب جمع ہو جاؤ گے. الی میقات یوم معلوم, اس دن کے لیے تم سب جمع ہو گے. وجاء ربک والملک صفا صفا, آج تمہارا رب بھی آئے گا اور فرشتے بھی آئیں گے. یوم یقوم الروح والملائکہ, آج فرشتے بھی ہوں گے, جبریل بھی ہوگا. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا, آج کوئی نہیں بات کر سکے گا, آج اللہ خود ہوگا. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ, آج فرشتوں نے عرش کو سنبھالا ہوگا اور وہ عرش تمہارے سروں پہ قائم ہو جائے گا. فرشتے کناروں پہ چلے جائیں گے اور عرش تمہارے سر پہ قائم ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود فیصلے کے لیے آ جائے گا. پھر وجیء یومئذ بجہنم, آج جہنم کو لایا جائے گا. ازلفت الجنت للمتقین, جنت کو بھی لایا جائے گا. ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ, آج ترازو لایا جائے گا جو نیکی اور بدی کو تولے گا. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, آج پل صراط بچھایا جائے گا جس پر سب کو گزارا جائے گا. فریق فی الجنت وفریق فی السعیر, ایک ٹولہ جنت کو چلے گا اور ایک جہنم کو چلے گا. یہ سب تمہارا اپنا کیا ہوا ہے. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا, تمہارے رب نے کسی پہ ظلم نہیں کیا, آج تم اپنے کیے کا بھگتو گے. یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ فمنہم شقی وسعید, آج وہ دن جب آئے گا تو تم دیکھ لو گے کوئی کسی سے بات نہ کر سکے گا. کچھ کامیاب ہوں گے, کچھ ناکام ہوں گے. جو ناکام ہیں اب وہ ناکامی کی اب تصویر بتا رہے ہیں. ایک طرح کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کیا, کامیاب ہو گیا. جس نے آپ کو گناہوں میں ڈبویا وہ ناکام ہو گیا. اور وہ کامیابی ناکامی کی شکل کیا ہے؟ یہاں تو کامیابی کے پیسہ مل گیا, عزت مل گئی, دولت مل گئی. وہ کامیابی کی شکل کیا ہے اور ناکامی کی شکل کیا ہے؟ اما الذین شقوا ففی النار, جو ناکام ہوئے ان کا ٹھکانہ کیا؟ آگ. ففی النار کب تک خالدین فیہا, ہمیشہ کے لیے. ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید, ہمیشہ کے لیے آگ میں گر گئے. ہے اللہ بھائیو کچھ سمجھاؤ, جا کے پوری فیصلہ آباد والوں کو سمجھاؤ, اب ساری دنیا کو جا کے یہ بات سمجھاؤ بھائیو. یہ تبلیغ کی ذمہ داری ہمیں اللہ کے رسول نے دی ہے, تبلیغی جماعت نے نہیں. یہ بات لوگوں کو سمجھ, ارے بھائی سمجھ کامیابی کسے کہتے, ناکامی کسے. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا, کامیاب فِي الْجَنَّةِ, وہ جنت میں گئے. کب خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک عطاء غیر مجذوب, وہ ہمیشہ کی جنت میں چلے گئے جہاں ان کے لیے نعمتوں کے جال ہیں بچھے ہوئے, اور ہمیشہ کی نعمتیں ہیں جہاں سے وہ کبھی بھی نہیں نکالے جائیں گے, ہمیشہ اس میں رہیں. اب وہ جو دولت چاہتے تھے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے دولت میں تمہیں حکومت دوں گا, دولت تو حکومت سے چھوٹی چیز ہے. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا, ملک کبیر دوں گا ہر جنتی کو, بڑا ملک, بہت بڑا ملک. جس کو اللہ بڑا کہے وہ کتنا بڑا ہوگا. جوانی ہر انسان چاہتا ہے, خوبصورتی چاہتا ہے. بدصورت بھی شیشے کے سامنے کھڑا ہو کے گھنٹوں یہ تمنا کرتا ہے کاش میں بھی خوبصورت ہوتا, اور خوبصورتی کو 4 دن کے بعد دیکھو تو وہاں بھی جھریوں کا راج ہوتا ہے, مکڑی کے جالے کی طرح جھریوں نے تانا بانا بن دیا ہوتا ہے. اور جوانی قصہ ماضی بن کے ماضی کے اندھیروں میں جا کے کہیں چھپ چکی ہوتی ہے. کہیں جھکی ہوئی کمر کے ساتھ وہ پکار کے کہہ رہے ہیں ہمیں دیکھو, کبھی ہم بھی تھے دنیا میں لیکن ہماری جوانی گئی, ہمارا حسن گیا. یہاں سے حسن کو بھی بقا نہیں, بدصورتی کو بھی بقا نہیں. لیکن جب اللہ کے پاس پہنچ جائے گا اللہ تعالیٰ خود ان کو کیا کہہ رہا ہے, تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم, آج دیکھ ان کی خوبصورتی جو تیرے رب نے ان کو عطا کی ہے,
کیسا حسن ہے، کیسا جمال ہے، چہرے سے پھوٹ پھوٹ کے ظاہر ہو رہا. زندگی دور مل گئی، کھانے کے شوق، پینے کے شوق، کیا ٹکے کباب کی دکانیں سارے فیصلہ آباد میں بکری پڑیں. اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اچھا پیو. آج اللہ پلانے کے شوق پورے کرے گا. یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. ایک محفل وہ ہے جو کافوری شراب پی رہے ہیں، اس سے اوپر ایک محفل سجی ہوگی، اپنے اپنے درجے ہیں نا، ایک درجہ دوسرا درجہ. یسقون فیہا کأسا کان مزاجها زنجبیلا. اوپر ایک محفل ہوگی جہاں پلائی جا رہی ہوگی، پلانے والے فرشتے، غلام، خدام، حوریں، بیویاں. اس سے ایک اور اوپر محفل پہ نظر پڑے گی، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. اللہ خود اپنے بندوں کو پلا رہا ہوگا. اگر پینے کے شوق پورے کر لو، اللہ ہی پلا رہا، اللہ ہی پلا رہا. لوگ گرمی آتی ہیں پہاڑوں میں جاتے ہیں، کتنا دن رہتے ہیں؟ کوئی ہفتہ رہتا ہے، کوئی 10 دن رہتا ہے، کوئی مہینہ رہتا ہے، کوئی 2 مہینے رہتا ہے، آخری واپس آ جاتے ہیں. پھر وہاں کی ٹھنڈک جب ضرورت سے زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں، پھر بارشوں سے تنگ پڑ جاتے ہیں، سڑکیں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں. ان خوبصورت مناظر کے دیکھنے کے شوق اللہ جنت میں کیسے پورے کرے گا؟ کہ ایک جنت اپنے تخت پر یوں ٹیک لگا کے بیٹھے گا تو اللہ اس کے سامنے کوئی نظارہ کھولے گا، 70 سال ویسے ٹیک لگا کے بیٹھا رہے گا، اسی نظارے میں گم رہے گا، دائیں بائیں نظر نہیں جائے گی اس کو. ایسے بیٹھو 70 سال. چونکہ جنت کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہے. جنت بھی دوزخ بھی ایک دن 1000 سال کے برابر. آخرت کا ایک دن 1000 سال، آخرت کے 24 گھنٹے 1000 سال. تو ایسے ہی بیٹھو ہوئے 70 سال ایک ہی نظارے میں گم بیٹھو. خود اللہ اس کی توجہ بدلے گا کہ یہ تو ایک ہی چیز میں گم ہو گیا، اسے کچھ اور بھی تو دکھاؤ. پھر اللہ ایک جنت کی لڑکی بھیجے گی جو اس کے کندھے پہ ہاتھ مارے گی، پھر اس کو یوں موڑ کے دیکھے گا تو ایسا حسن ہوگا تو اس لڑکی کی گالوں میں سے اپنا چہرہ نظر آئے گا. وہ کہے گی اما لک فینا من رغبت، آپ کو میرا شوق نہیں؟ تو حیران ہو کے پہلے تو دیکھنے میں ہی گم ہو جائے گا، پھر آخر کہے گا تو ہے کون؟ کیونکہ اس کی جنت میں سے نہیں ہوگی جو پہلے سے اس کی بیویاں ہیں، ان میں سے نہیں ہوگی. ولدینا مزید. اللہ تعالیٰ ایک دفعہ دینے کے بعد بس نہیں کرے گا، دیتا ہی جائے گا، دیتا ہی جائے گا، دیتا ہی جائے گا، دیتا ہی جائے گا. اور اس داد کی کوئی انتہا نہیں، جیسے اس کی ذات کی کوئی انتہا نہیں. جنت میں اس کی داد کی کوئی انتہا نہیں، جیسے جہنم کی پکڑ کی کوئی انتہا نہیں. فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا. دوزخ کا عذاب بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، جنت کی نعمتیں بڑھتی جائیں گی، بڑھتی جائیں گی. وہ کہے گا تو کون ہے؟ وہ کہے گی انا من اللواتی قال اللہ تعالی ولدینا مزید. میں ان میں سے ہوں جن کے بارے میں تیرے رب نے کہا ہے کہ میں اور بھی دیتا رہوں گا، اور بھی دیتا رہوں گا. دیکھنے کے شوق پورے، کھانے کے شوق پورے. ایک ایک پھل کے 72 ٹکڑے ہوں گے جو آپ کے سامنے کٹ کے آ جائے، پک کے آ جائے، نہ چھیلنا پڑے، نہ کاٹنا پڑے، نہ گٹھلی نکالنی پڑے، نہ بیج نکالنا پڑے، نہ چھلکا اتارنا پڑے. ایسے مزے سے پکے پکائے، دھلے دھلائے، ڈھلے ڈھلائے. کیا رنگ، کیا بو، کیا حسن، کیا ذائقہ. ایک لقمہ منہ میں رکھے اور 70 سال اسی کی لذت لیتا رہے تو لقمہ اندر نہیں جائے گا، اندر ہی منہ میں کھا اس کو لذتیں دیتا رہے گا. کھانے کے شوق پورے. تو بھائیو، کامیابی کی تصویر جنت ہے اور ناکامی کی تصویر جہنم ہے. کہ پوری دنیا بڑی خوفناک تیز رفتاری کے ساتھ اس جہنم کی طرف کھینچی جا رہی. جو ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے ان کا رخ موڑ دے گا وہ اس وقت کا دنیا کا محسن اعظم ہوگا. اس لیے بھائیو، اپنی ذات سے بھی توبہ کریں، لوگوں سے بھی توبہ کروائیں، ان کی زندگی کا مقصد بدلیں. وہ پیسے کو مقصد بنا کے بھاگ رہے، عزت اور شہرت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ان کا مقصد بدلیں. پھر غریبوں کو بھی چین آ جائے گا، مالداروں کو بھی چین آ جائے گا. اور آج کی دوڑ میں مالدار زیادہ کمانے کے چکر میں پریشان، متوسط طبقوں کے پیچھے چل کے پریشان، غریب ان کو دیکھ دیکھ کے آہیں بھر بھر کے پریشان. زندگی اجیرن ہو گئی مالدار کی بھی اور غریب کی. بھائیو، ان کا رخ موڑ دیں،
فقیر میں غنا پیدا ہو جائے، مالدار میں تواضع پیدا ہو جائے، یہ بھی سکھی وہ بھی سکھی۔ فقیر میں استغنا پیدا ہو، مالدار میں عاجزی پیدا ہو، وہ اپنے مال کو امانت سمجھ کے اوروں پہ بھی خرچ کرے، اپنے اوپر ضرورت کا خرچ کرے۔ فقیر اپنے فقر کو چھپاتا پھرے، اپنے اللہ سے لو لگاتا پھرے۔ وہ مبارک زندگی ہے جو آج تاریخ کے اوراق میں گم ہے، ان پر بھی ایسی مٹی پڑ چکی ہے کہ کسی کو دیکھنے کی فرصت نہیں۔ بھائیو، وہاں سے زندگی کو کھینچ کر کسی طرح ہم اپنے بازاروں اور گھروں میں اس کو زندہ کر دیں تو دنیا ایک سکھ کا سانس لے گی۔ انتہائی کربناک دور سے انسانیت گزر رہی ہے، انتہائی بے چینی کے دور سے انسانیت گزر رہی ہے۔ یہ زندگی نہیں جس کے پیچھے لوگ دوڑ رہے ہیں۔ تو تبلیغ ان سب کو بھائیوں اس سے ہٹانے کی محنت، تو پہلے آپ اس کی ہمت کریں۔ اتنا مجمع نیا آتا ہے، کم از کم اتنا تو کر لیں کہ ہر مہینے 3 دن لگا لیا کر۔ آتے ہیں سن کے گھروں کو چلے جاتے ہیں، نشستم اور پھر برخاستم، آئے بیٹھے، لیکننی مظلم ازل ممن اذا طعم انتشر۔ یہ قصہ نہ ہو کہ آئے بیٹھے سنیں چل دیے، کچھ عملی قدم اٹھائیں اللہ کے واسطے۔ دیکھو، باتوں سے باتیں پھیلتی ہیں، عمل سے عمل پھیلتا ہے۔ ان باتوں کو وجود میں لانا ہے تو سن کے گھر نہ جائیں۔ یہ سارا مجمع یہیں سے کم از کم 3 دن کے لیے تو نکل جائے نقد، اور باقی جن کے چلے 4 مہینے ہیں وہ جا کے لمبے وقت لگاؤ، 7 مہینے سال والے ارادے فرمائیں۔ اور کم از کم یہ ہے کہ یہ جتنا مجمع آیا ہے یہ ہر مہینے طے کر لے کہ مجھے اپنی مسجد سے 3 دن کی جماعت ہر حال میں لے کے نکلنا ہے، اور اپنے ساتھ 1 کو 2 کو 10 کو اور کو لے کے نکلنا ہے۔ تو اس سے تو بھائیوں کچھ زندگی رخ پہ پڑے گی اور عمل کو وجود میں ملے گا۔ اور اگر صرف ہم آئیں اور سن کے گھروں کو لوٹ جائیں تو اس سے عمل کو وجود نہیں آئے گا۔ یہ سننے کا اثر کسی کا میرا بیان ختم ہوتے ہی ختم ہو جائے گا، کسی کا جب یہاں سے اٹھیں گے ختم ہو جائے گا، کسی کا اس دروازے پہ جا کے ختم ہو جائے گا، کسی کا کل تک ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس اثر کو پختہ رکھنا ہے کہ ہم اس جاہل دنیا سے ٹکر لے سکیں، یہ دنیا جاہلوں کا جہان ہے، یہ اللہ کی کامیابی کی بنیادوں کو سمجھے نہیں، ناکامی کی بنیادوں کو سمجھے نہیں، یہ اللہ کی ناکامی میں کامیابی دیکھ رہے ہیں اور اللہ کی بتائی ہوئی کامیابی میں ناکامی دیکھ رہے ہیں۔ ان کو کون پڑھا لکھا کہے؟ ان پڑھوں کا جہان ہے آج۔ یہ لکھنا پڑھنا تو جانتے ہیں، ویسے جاہل ہیں، جاہلوں کا جہان ہے۔ ان پڑھ نہیں ہیں، جاہل ہیں، ان پڑھ نہیں جاہل ہیں۔ تو اس جہالت سے خود بھی نکلیں، اوروں کو بھی نکالیں۔ تو میں نے کتنا چھوٹا سا مطالبہ آپ سے کیا، چھوٹا سا بیان کیا، چھوٹا سا مطالبہ کیا، مجھے تو بیٹھنا بھی مشکل ہو رہا ہے، بولنا مشکل ہو رہا ہے۔ میرے ساتھیوں نے بار بار کہا اچھا جو اللہ دل میں ڈالے گا میں 2-4 حرف کہہ دوں، لیکن اتنی بات میری آپ منت مان لیں، میری درخواست ہے اللہ کے واسطے، صرف یہ نہ کریں آئیں اور سن کے چلے جائیں، کچھ اپنی زندگی کو بدلنے کی بنیاد رکھیں، سب اللہ بلا لے۔ اس حال میں تو جائیں کہ ہم سے راضی ہوں، آج توبہ کروں گا، کل توبہ کروں گا، ان زندگیاں بیت جاتی ہیں اور موت آ کے دستک دیتی ہے، تو غفلت میں اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ بھائیو، اس لیے اپنی زندگی کو بدلنے کی آج نیت کر کے جائیں۔ کیوں بھائی، کیا خیال ٹھیک ہے نا؟ تو 4 مہینے چلے والے بھی بولیں، اور یہ جتنا بنا بیٹھا ہے نا، ان میں سے کوئی گھر نہ جائے، یہ سب کل 3 دن کے لیے نکل جائیں، دکان 3 دن کے لیے بند کر دیں گے، رزق بند نہیں ہوگا، 3 دن کی چھٹی لے لیں، ماں باپ سے منت کر لیں، اپنے افسر کو منا لیں۔ دکاندار نے تو کسی کو نہ منانا نہ کسی کو کہنا اپنی دکان بند کرنی ہے، چل دینا ہے۔ تو یہ آپ یہ طے کریں، یہ سارا مجمع کم از کم 3 دن تو ہر مہینے کے لیے نکلے، اسی سے انشاءاللہ عمل کی بنیاد پڑ جائے گی، زندگی کے بدلنے کے فیصلے ہو جائیں گے۔ کیوں بھائی، ٹھیک ہے؟ بھائیو سمجھو اللہ کی، میں نے آپ کو ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ بتا دیا،
یہ ایک صورت وہ ہے، مطلب میں نے کیا بتانا، اللہ نے بتایا ہے، میں نے خالی اس کا آپ کو ترجمہ کر کے بتا دیا ہے. اللہ کی بات کو اپنے الفاظ میں بتا دیا ہے. اللہ تعالیٰ میرے اندر بھی اتار دے، آپ کے اندر بھی. یہ اس وقت کا ہمارا ناسور ہے، زخم نہیں ہے، گھاؤ ہے. اس لیے بھائی اس کا کچھ علاج کریں مرنے سے پہلے پہلے، اوروں کو بھی سنبھالیں، خود بھی اس کے لیے محنت کریں. تو توبہ تو سارے کریں، ٹھیک ہے نا، اور اس پر عملی طور پر آنا ہے، کیونکہ خالی انشاءاللہ کہنے سے ہو گئی، اللہ تو کریم ہے، خالی ہماری جھوٹی توبہ کو بھی قبول کر لے تو ایسا مہربان. لیکن توبہ سے پکے رہیں، اس کے لیے قدم اٹھانا ضروری ہے. تو پہلے جمعرات بنتی ہیں 8-10 جماعتیں، پھر روزے کی. کل جمعے سے بنے یہ 2,500 ہزار کا مجموعہ تو بیٹھا ہوا ہے، کم از کم 100 جماعتیں بنے جو سارے کے سارے نکل جائیں اللہ کے راستے. بولو بھائی، آ جاؤ بھائی، کوئی تشکیل والا. سارے بات سے گزارش ہے، تشریف رکھیں. آنکھوں کو ذرا ہمت کر کے سناؤ جو 1 سال اور 7 مہینے اور صبح سے نقد 4 مہینے چلنے کے لیے تیار ہیں، تو پہلے اب کو کھڑے ہوگا اور اپنے آپ کو پیش کریں گے انشاءاللہ. ہم دور سے دور 1 سال کی پہلے جماعتوں میں اور 7 مہینے کی کام کرنے والی جماعتوں میں اندروں ملک 1 سال اور تفصیل میں گزارے تو سارے سماج سے کیا کریں گے انشاءاللہ. پر خرچ کرتے ہیں. ایک ہوتا بخیل، ایک ہوتا شحیح. بخیل وہ ہے جو کسی پہ خرچ نہ کرے، اپنے اوپر کرنے کا وقت ہے تو دل کھول کے کرے. کسی غریب پہ خرچ کرنے کا وقت ہے تو اس کا سینہ تنگ پڑ جاتا ہے اور دل بند ہو جاتا ہے اور مٹھ نہیں آ جاتا. اور ایک ہوتا شحیح ہے، وہ ہے جو نہ کسی اور پہ خرچ کرے نہ اپنے اوپر خرچ کرے، نہ اپنے اوپر خرچ کرتا ہے نہ کسی اور پہ خرچ کرتا ہے. بس جوڑتا رہتا ہے اور دیکھ کے خوش ہوتا رہتا ہے اور اسی میں مر کے اللہ کے پاس چلا جاتا ہے. تو مال وکلا کے پاس، حکومت نااہلوں کے پاس، بارشیں بے وقت، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو چکے ہیں. اور نوح علیہ السلام اپنی قوم کو ایک نسخہ بتا رہے ہیں، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. توبہ کر لو، کیا ہوگا؟ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، بارشیں مناسب مسلسل موقع کی برمحل. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مال اور اولاد سے تمہاری مدد کرے گا. تمہیں ایسا مال دے گا جو تمہارے کام آئے گا، تو ایسی اولاد دے گا جو تمہارے کام آئے گی. ایسی اولاد نہیں ہوگی جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہے میرے لیے کیا بنایا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہارے لیے زمین کو لہلہا دے گا، باغات. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے نہروں کے جال بچھا دے. یہی نسخہ ہود علیہ السلام اپنی قوم کو بتا رہے ہیں. یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوة الی قوتکم ولا تتولوا مجرمین. اے میری قوم توبہ کر لو، استغفار کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہاری طاقت بڑھا دے گا، پہلے سے تمہاری طاقت کو دوگنا کر دے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے بارشیں بر موقع کرے گا، موقع اور محل کی بارشیں عطا کرے گا. تم توبہ کر لو. انبیاء علیہ السلام ایک زندگی کے اصول لے کر آتے ہیں جو ایک فرد کے لیے بھی ہوتے ہیں، ایک معاشرے کے لیے بھی ہوتے ہیں، ایک قوم کے لیے بھی ہوتے ہیں، ایک ملک کے لیے بھی ہوتے ہیں. اگر وہ اصول زندہ کر دیے جائیں تو ہر جگہ خوشحالی ہوتی ہے، چاہے لوگوں کو کچھ بھی نہ ملے تو بھی مطمئن ہوتے ہیں، مزے سے ہوتے ہیں. اگر یہ اصول مٹا دیے جائیں تو ساری انسانیت تباہ و برباد ہو جاتی ہے، چاہے سونے چاندی کی ان پر بارشیں کیوں نہ ہوتی. تو بھائیو، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کامل اور اکمل شریعت لے کر آئے. پہلی شرائع وقتی ہوتی تھی، اس زمانے کے حالات کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ احکام دیتا تھا. اگلے زمانے میں وہ کینسل ہو جاتے تھے، منسوخ ہو جاتے، پھر آگے. اور جب قرآن آیا اور شریعت اسلام آئی تو اللہ نے اعلان کیا اختم بکتابہم الکتب، بس ختم، اس کتاب سے ساری کتابیں ختم. وہ بشریعتہم الشرائع، ان کی شریعت پر ساری شرطیں ختم.
وَبِدِينِهِمُ الْأَدْيَانُ، ان کے دین پر سارے دین ختم مکمل. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اليوم کو اللہ نے پہلے ذکر کیا. اليوم کو پہلے ذکر کرتے ہیں کہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ کام آج ہو رہا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا. اکملت کامل کر دیا. لکم کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ یہ کام صرف تمہارے لیے ہو رہا ہے، تم سے پہلے کسی کے لیے نہیں ہوا. اليوم آج ہو رہا ہے، لکم صرف ہمارے لیے ہو رہا ہے اور کسی کے لیے نہیں ہوا. دینکم تمہارا دین، اور دینکم میں اشارہ ہے لطیف کہ یہ بھی دین بھی تمہارا ہی ہے. جیسے تم اپنے کرتے کی حفاظت کرتے، نیا پہنا ہے تو چھینٹا نہ پڑے تو داغ نہ پڑے، اپنے بٹوے کی حفاظت کرتے، مال کی، گھر کی، جائیداد کی، کاروبار کی، یہ بچوں کی. دینکم دین بھی تمہارا ہے. اس سے بھی ویسی ہی محبت، ویسا ہی لگاؤ، ویسا ہی تعلق رکھو جیسے اپنی چیزوں کو. یہ تو ہوا کہ چیز کو مقدم کیا اور شریعت کو توڑ دیا تو دین تو نہ ہوا، تمہارا تو پھر نہ ہوا. تو دینکم میں اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے جذبات کو ابھارا ہے کہ میرے بندو یہ بھی تمہارا ہی ہے. اور یہ بہت قیمتی ہے کیونکہ آگے ایک لفظ کر اس کی وضاحت کر رہا ہے. پھر اتمام تو تمام کر دیا. علیکم کا مطلب ہے سب کو تقسیم کر دیا. یہ دولت نہیں کہ کسی کو دی ہے کسی کو نہیں دی، کسی کو ایک لقمہ نہیں ملتا اور کوئی باہر پھینک رہے ہوتے ہیں. نحن قسمنا بینہم معیشتہم، کہ ہم نے تقسیم کیا رزق، کسی کو زیادہ دیں گے کسی کو کم دیں گے. لیکن دین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہا. علیکم سب پر اس نعمت کو اللہ نے کامل طور پہ تقسیم کیا ہے. آگے لینے والا اپنی محنت کے بقدر لے گا، دنیا اپنی محنت کے بقدر نہیں ہوگی. ابھی محنت زیادہ کرتا ملتا تھوڑا، کوئی لوگ محنت کم کرتے ملتا زیادہ. پڑھے لکھے جوتیاں چڑھتے ہیں، جن کو انگوٹھا لگانا نہیں آتا ان کو پتہ نہیں کہ ہمارے پاس کتنی دولت ہے. تو دنیا میں سبق تو ہے، کمائی سبق تو ہے، لیکن اس پر کتنا ملے گا یہ انسان کی محنت پر نہیں، آسمان کے ارادے سے ہے، اوپر کے ارادوں سے، آسمان کے فیصلوں سے. ابو شجاع ایک مچھیرا تھا، مچھلیاں پکڑ رہا تھا. تو ایک نجومی گزرا، کہنے لگا بھائی بات تو سنو. اچھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے میری پیشاب کی دھار سے آگ نکلی، وہ آگے جا کے 3 ٹکڑوں میں تقسیم ہو شعلوں میں، پھر ان شعلوں سے چھوٹے چھوٹے شعلے بن گئے. یہ کیا ہے؟ تو اس کے 3 بیٹے بھی ساتھ مچھلیاں پکڑ رہے. میں نے کہا یہ تیرے تینوں بیٹے بادشاہ بنے گے. تو اس نے جوتا اتارا، اس کی پٹائی شروع کر دی اور اپنے بیٹوں سے کہا مارو بدماش کو، غریبوں کی غربت کا مذاق اڑاتا ہے. اور خوب ٹھکائی کی اس کی کہ ہمیں تازہ روٹی نہیں ملتی تو کہتا ہے یہ بادشاہ بن جائیں. کہنے لگا ایک دن دیکھ ہی لیں گے کہ تم بادشاہ بنو. اس ٹھکائی کے 20 برس کے بعد یہ تینوں بھائی اسلامی سلطنت کے مالک بن چکے تھے. 20 سال کے بعد. اور کیسے اللہ کا غیبی نظام ان کے حق میں چلا وہ عجیب کہانی ہے. میرے کو سنانے کا وقت نہیں، لیکن وہ عجیب کہانی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا ہے تو کیسے اسباب کی چکی اس کے حق میں گھمانا شروع کر دیتا ہے. وہ الٹا کرتا ہے، اس کو سیدھا کر دیتا ہے. اور جب کسی سے لیتا ہے تو ان کے سیدھے نقشوں کو بھی توڑ کے الٹانا شروع کر دیتا ہے. لیکن دین میں ایسا نہیں کیا. کہا علیکم جتنی محنت کرو گے، کیونکہ میں نے سب کو برابر تقسیم کر دیا ہے. اب پیچھے سے پانی پورا آ رہا ہے. ایک نے لوٹا رکھا تو لوٹے کے بقدر پانی لے لیا، ایک نے گلاس رکھا تو گلاس کے بقدر لیا، ایک نے پیالی رکھی تو کے بقدر لے لیا، ایک نے بڑا ڈرم رکھا اس کے بقدر لیا، ایک نے مشکیزہ رکھا اس کے بقدر لیا، کسی نے اس ٹوٹی کا رخ خود کی طرف کر دیا تو اپنے حوض بھر لیا. اب دینے والے کی طرف سے خزان کھلا ہے، لینے والوں کا اپنا ظرف ہے کہ کون کتنا لیتا ہے. نعمتی دینکم یا نعمتی مدینکم یا نعمتی اتو تممتو لکم علیکم دینکم نعمتی. تو نعمتی کا جو لفظ ہے دینکم کی عظمت کو بیان کر رہا ہے کہ یہ جو ہم نے تمہیں دین دیا ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ میری نعمت ہے، میرا ہدیہ ہے. اور ہدیہ بادشاہوں کا ان کے شایان شان ہوتا ہے، ایسا تھوڑی ہوتا ہے. ہر بادشاہ اپنی شان کے بقدر اگلے کو ہدیہ دیتا ہے. لہذا اس کی قدر کرو. ورضیت لکم الاسلام دینا،
اور میں نے اس کو پسند کر لیا. ویسے یہ آخری جملہ یوں بتا رہا ہے جیسے اللہ نے پورے دین کو خوبصورت سلیقے سے سجایا، مہکایا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں پورے دین کا پیکر بنا کر ہمارے سامنے پیش کر دیا کہ یہ میرا ہدیہ ہے، قبول کر لو. تو کوئی اجتماعی معاشرے کے اصول ہیں جو اللہ کے رسول نے اللہ کی طرف سے ہمیں بیان فرمائے ہیں. کیا ہے؟ فمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى انما يتذكر اولو الالباب. عقل والے کون ہیں؟ عقل والے، علم والے، عقل والے، سوجھ بوجھ والے کون ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ان کی صفات بیان کر رہا ہے. الذین یوفون بعہد اللہ، پہلی صفت اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو نبھاتے ہیں. جو کلمہ انہوں نے پڑھا ہے یہ اللہ کا عہد و پیمان ہے، اس پر وہ تل جاتے ہیں. اللہ کا حکم نہیں کرتے جیسے توڑنا پڑ جائے، اس کی بڑی سے بڑی قربانی دے جاتے ہیں. کتنی حد یزید کے تخت ان کا در تھا، معاویہ ابن یزید ابن معاویہ. 3 بر اعظم سے اس کے حکم، کوئی اس کے تخت میں کھڑنے کی جرات بھی نہیں کر سکتا. 40 دن کے بعد سارے اراکین سلطنت کو ہٹا اور اپنے خان کو اکٹھا کیا. جس تخت کے نیچے حسین کا کون ہو، مجھے اس تخت ضرورت کو نہیں. یہ ہے تاریخ حکم، جس کو چاہتے ہو دیکھ. یوفون بعہد اللہ، اللہ کے عہد کو نبھانے کے لیے اتنی بڑی سلطنت بھی چھوڑ پڑے تو نمونے موجود ہیں. تو یہ سب آپ کے تاجر یا ملازم یہ اللہ کے عہد کو کیوں زندہ کر سکتے اپنی تجارت میں یا نوکریوں میں؟ اتنی بڑی قربانی چند ہزار بات نہیں ہے. چلو ادھر ڈنڈی ماری تو 1000 بچا لیے، یوں قلم چلایا تو 1000 بچا لیے. 3 بر اعظم کی سلطنت ہے اور کوئی موقع میں کھڑا ہونے والا ہے نہیں. نہ کوئی الیکشن ہے اور نہ کوئی بغاوت ہے. لیکن خود خراب کہ یہ تخت ظلم پہ ہوا ہے. یہ تخت میری آخرت خراب کرے گا اور میرے اللہ کا عہد پیمان ہے ظلم کے ساتھ ظلم کا عصمت دو. کہیے پڑھ ہمارا تخت، جس کو دینا دے دو، مجھے نہیں دو. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نکل بنو مرون سے گھر پھینک دیا. الذی یوفون بعہد اللہ، کہ اللہ کے عہد کو زندہ کرنے کے لیے کچھ داؤ پہ لگا دیتے ہیں. حکم نہیں ٹوٹے گا چاہے چیز ٹوٹے، جس چیز کے بن دن بڑی دے جائیں گے لیکن حکم نہیں توڑیں گے. پہلی بنیاد ہے اس معاشرے کے زندہ ہونے کی. ہماری معیشت کی کمزوری ہمارا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے اخلاق کی کمزوری ہمارا مسئلہ ہے. معیشت پہ جا کے موریتانیہ دیکھو اس سے زیادہ کمزور ہے. ایسی محبتیں عورتیں اس دیش میں ہیں، ان کو پانی مانی کو روئی نہیں، لیکن پھر بھی چوری کوئی نہیں، زنا کوئی نہیں، چھت کوئی نہیں، جھوٹ کو نہیں. ٹھیک دین ہے ان میں. بیچاروں قرآن کو نہیں، لیکن ہر بڑی بچہ حافظ ہے. ریت پہ لکھ کے قرآن کرتے ہیں، ریت پہ لکھ کر، ریت پہ لکھا اکثر پھر مٹا دیا، لکھا یاد کر پھر مٹا دیا. ان کے مدارس ایسے سے ہنسنے کا مطلب ہے کارپیٹ بچھوں میں، اے سی لگے، ٹھنڈ پانی موجود، 3 ٹائم ناشتہ، دوپہر کھانا موجود، کچھ نہیں. صحرا میں بنا